بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حیدر جناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے۔ ہمارا سبق چل رہا تھا وجوہ اعراب کی اقسام کے بارے میں۔ 9 اقسام تھی جن میں ہم نے 7 اقسام پڑھ لی تھی، آج ہم نے 8ویں قسم پڑھنی ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے ہم عبارت پر اجرا کریں گے، پھر سبق بیان کریں گے اور آخر میں ترجمہ کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ الثامن ان يكون الرفع بتقدير الضمه والجر بتقدير الكسره والنصب بالفتحه لفظا۔ یہاں تک عبارت الثامن، یہ 8ویں دفعہ یہ بات آ رہی ہے، اسی طرح بالکل ترکیب آ رہی ہے۔ الثامن یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا جا رہا ہے، یہ مبتدا ہے اور آگے والا خبر ہے پورا جملہ۔ تو ان یکون الرفع، ان ناصب ہے، یکون الرفع، یکون یہ فعل ناقص اور ان سے نصب دے رہا ہے۔ الرفع یہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، لیکن پہلے اس کا عطف کریں گے، یہ اس کو معطوف علیہ بنائیں گے، اور والجر یہ معطوف ہو جائے گا، اور والنصب یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ دونوں معطوفات سے مل کر یہ ہو جائے گا۔ اور بتقدیر الضمہ، بتقدیر الکسرہ وبفتحہ لفظا، یہ آپس میں معطوفات ہو جائیں گے۔ اب باجار تقدیر مضاف ہے اور ضمت مضاف ہے، مضاف مل کر جار کا مجرور ہو جائے گا۔ بالتقدیری پر جو زیر آ رہی ہے یہ حرف جر کا مدخول ہے، اور حرف جر کا مدخول جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر آتی ہے۔ اور ضمتی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، مجرورات میں سے ہے، اس لیے اس پر زیر آ رہی ہے۔ اور بتقدیر الکسرت، یہاں بھی باجار تقدیر مضاف ہے اور کسرت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، یہاں بھی بالکل اسی طرح یہ پھر جار مجرور مل کر معطوف ہو جائیں گے۔ اور بالفتحتی، باجار فتحتی یہ مجرور ہے با کی وجہ سے، اور لفظاً جو ہے یہ حال بنے گا فتح سے، فتح کو پہلے ہم ذوالحال کہیں گے اور لفظاً کو حال، ذوالحال اور حال مل کر باجار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر پھر کسی کے متعلق کر کے یکونوں کی خبر بن جائے گی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کے طویل میں ہو کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریں بن جائیں گے۔ آگے یختص بالمنقوص، اب یہ اس طرح کئی دفعہ عبارت آ چکی ہے۔ یختص فعل مجہول ہے، ہو ضمیر نائب الفاعل بن جائے گی، یہ جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے، ظرف لاغ بن جائے گی۔ جو فعل نائب الفاعل ہو ضمیر نائب الفاعل بنے گی، تو فعل نائب الفاعل اور ظرف لاغ مل کر جملہ فعلیہ بن جائیں گے۔ آگے دیکھیں، وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاء مَا قَبْلَهَا مَکسور۔ اب یہ عبارت تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ وَهُوَ، ہوا یہاں مبتدا ہے، ما موصولہ ہے، فی حرف جار ہے، آخر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ فی جار کا مجرور ہو جائے گا، جار مجرور ہو کر یہ کسی کے متعلق ہم اس کو کر کے ظرف مستقر ہوگا، کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم، اور یاء یہ یاء پہلے مصروف ہو جائے گا، یاء ما قبلہ مکسور، یہ مبتدا مؤخر ہوگا، لیکن پہلے ہم یاء کو مصروف کہیں گے، ما قبلہ ما موصولہ، قبلہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بنے گے، ثابت فعل مقدر کا، ثابت فعل اور ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور مفعول مل کر مسئول کا صلہ، مسئول صلہ مل کر اب یہ مبتدا بنیں گے، یہ خبر ہے، ما قبلہ یہ مسئول صلہ مل کر مبتدا بن جائے گا، مکسورن پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، تو یہ خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر پھر یا ان کو ہم نے مسوب بنایا تھا، یہ پھر صفت بن جائے گا، مسوب صفت مل کر پھر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گی، فی آخری کو ہم نے خبر مقدم بنایا تھا، اور یا ان یہ پھر کیا بن جائے گی، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر پھر ما موصولہ کا صلہ، مسئول صلہ مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گی، یہ پورے جملے کی ترکیب ہو جائے گی۔ آگے مثال دے رہے ہیں، جیسے کل قاضی، اب یہ جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے مثال مبتدا موصوف کی خبر ہو جائے گی۔ تقول فعل انت ضمیر فاعل ہے، آگے والا سارا یہ مقول ہے، فعل فاعل مقولہ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے۔ جان القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی، جا فعل نون ضمیر وقایہ یا ضمیر مفعول، قاضی جو ہے یہ فاعل ہے، یہ محلاً مرفوع ہے، لیکن اس کا اعراب بھی کیونکہ تقدیری اعراب آتا ہے، حالت رفع میں بھی تقدیر اعراب آتا ہے، تو اس لیے یہ قاضی پڑھا جا رہا ہے۔ تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعل ہے، اسی طرح رأیت فعل تو ضمیر فاعل قاضی، قاضی یا پڑھا جائے گا۔ حالت نصب جو ہے یا لفظی کے ساتھ آتی ہے،
فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے تو قادیہ ہی پڑھا جائے گا، یہ اس کا مفعول بن جائے گا، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن جائیں گے۔ مررت فعل تو ضمیر فاعل بالقادی یہ جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہماری عبادت حل ہو چکی ہے۔ اب اس میں سبق بیان کیا ہو رہا ہے، یہ وجوہ اعراب کی ہمارا 9 اقسام تھی، وجوہ اعراب کا سبق چل رہا تھا، تو 7 ہم نے پڑھ لی تھی، آج ہم نے 8ویں پڑھنی ہے۔ 8ویں قسم اس کی کیا صورت ہے کہ یہ حالت رفعی جو ہوگی یہ تقدیری ضمہ کے ساتھ آئے گی، اور حالت جری بھی تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ اب ویسے تو ہے کہ کسرہ کو آخر میں بیان کرتے ہیں، اب پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمہ حالت رفعی اور جری کا اعراب ایک طرح کا تقدیری اعراب تھا، اور حالت نصبی کا یہ لفظی اعراب تھا، تو اس کو آخر میں لا کر دیا۔ تو حالت رفعی تقدیری ضمہ کے ساتھ یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگی، ضمہ ہوگا لیکن مقدر ہوگا، اور حالت نصبی جو ہے وہ لفظی فتح کے ساتھ، اور حالت جری جو ہے یہ تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ اور یہ کس کے ساتھ صورت خاص کی گئی ہے؟ یہ اسم منقوص کے ساتھ خاص کی گئی۔ اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل مکسور ہو۔ اب وہ یا اس کی اصلی بھی ہو سکتی ہے، کسی سے تبدیل شدہ بھی ہو سکتی ہے، تو یا ہو اور ما قبل مکسور ہو تو اسے اسم منقوص کہتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے قاضی ہے تو قاضی یا ما قبل مکسور ہے تو یہ اسم منقوص ہے، تو اس کا اعراب جو آئے گا حالت رفعی تقدیری آئے گا، تقدیری ضمہ، اور حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ آئے گا، اور حالت جری تقدیری کسرہ کے ساتھ آئے گا، یعنی ظاہر نہیں ہوگا اعراب۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا، ترکیبیں بھی ہو چکی، اب ترجمہ رہ گیا، ترجمہ کرتے ہیں۔ 8ویں صورت وہ یہ ہے کہ حالت رفعی تقدیری ضمہ کے ساتھ ہو، اور حالت جری تقدیری کسرہ کے ساتھ ہو، اور حالت نصبی فتح اس حال میں کہ وہ فتح لفظی ہو۔ یہاں ہم نے لفظاً کو حال بنایا تھا، تو پھر ترجمہ بھی اسی طرح کریں گے، اور خاص کیا گیا ہے اس صورت کو خاص کیا گیا ہے اسم منقوص کے ساتھ۔ اسم منقوص وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، تو کہے گا جان القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا، اجرا بھی ہو چکا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔